ہم نے پڑھا جہاد لغوی لحاظ سے کوشش کرنے کو کہتے ہیں، اور اصطلاحی طور پر اللہ رب العزت کے کلمہ کی بلندی کے لیے دین اسلام کے دشمنوں کے خلاف برسر پیکار ہونا، ان کے ساتھ لڑائی کے لیے میدان میں اترنا، یہ جہاد ہے۔ جہاد کی بنیادی طور پر دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، جہاد بالقتال اور جہاد بالنفس۔ جہاد بالنفس سدا بہار جاری و ساری ہے، اور جہاد بالقتال بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن جہاد بالقتال میں تعطل بھی ہے، وہ ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ حرمت والے مہینوں میں جہاد بالقتال گناہ کبیرہ ہے، لیکن جہاد بالنفس جو صوفیاء کا وتیرہ ہے، جسے تزکیہ نفس کہہ لیجئے، وہ سلسلہ سدا بہار جاری و ساری رہتا ہے، اس میں کوئی تعطل نہیں۔ جہاد کی پھر متعدد اقسام بھی بیان کی گئی، جہاد بالقلم بھی ہے، جہاد بالسیف بھی ہے، جہاد بالمال بھی ہے، اور جہاد بالتبلیغ بھی ہے۔ یہ مختلف صورتیں ہیں جہاد کی، ان میں سے کسی نہ کسی میں حصہ اگر کوئی بندہ لے لیتا ہے تو وہ بندہ اپنے آپ کو منافق ہونے سے بچا لیتا ہے، چونکہ جس بندے کے دل میں کبھی جہاد کا خیال ہی نہ پیدا ہوا، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ اس طرح کے الفاظ روایات میں ملتے ہیں۔ جہاد کی چونکہ مختلف قسمیں ہیں، اس لحاظ سے ہر طرح کے جہاد میں مومن بندے کو حصہ لینا چاہیے۔ جہاں دین کے دشمن گن اور بندوق کا استعمال کریں، وہاں مقابلہ کے لیے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اپنی طاقت کے ساتھ تیاری رکھیں۔ ہر مسلمان کو کم از کم اس قدر ٹریننگ ضرور لینی چاہیے کہ اگر حاکم وقت کی طرف سے جہاد کا عام اعلان ہو جائے تو کفار کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ہمت، جرت اور فن ہو بندے کے پاس۔ شریعت نے قربانی کا حکم اسی لیے دیا ہے مالک کو کہ خود اپنے ہاتھ سے چھری پھیرو۔ جو جانور ذبح کرنے سے ڈرے گا وہ کسی ہندو کو مارنا کیسے گوارا کرے گا؟ یہ ٹریننگ ہے ابتدائی طور پر۔ ہمیں ہر لحاظ سے کفار کے مقابلہ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر گن کی، توپوں کی بات ہے تو ہمیں اس سلسلہ میں اپنے آپ کو ان کے مد مقابل پیش کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر قلمی طور پر قلم استعمال کر کے بددین لوگ اپنی نیگیٹو سرگرمیاں لوگوں میں رائج کریں تو ہمیں بھی اپنے قلم کے مثبت استعمال کرنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے۔ یہ بھی جہاد کا ایک شعبہ ہے۔ اور اگر وہ بے دینی اور الحاد کو فروغ دے رہے ہوں، یعنی عقل کے بل بوتے پہ دین کو پرکھنا شروع کریں، تو ہمیں عقلی دلائل میں بھی مہارت ہونی چاہیے۔ نقلی دلائل کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل میں بھی مہارت ہو۔ جس طرح کا وہ ہتھیار استعمال کریں، اس کے مقابلہ میں ہمیں بھی ان کی روک تھام کے لیے اسی طرح کا ہتھیار استعمال کرنے کا ملکہ اور صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی